نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ تمام حاضرین محفل کو اس بابرکت اور روحانی محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میری اور آپ کی یہ بہت خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ان ہستی کی محفل میں شرکت کر رہے ہیں جو کہ شافع محشر ہیں، اور اہل بیت جن کی بدولت ہم جو گنہگار بندے ہیں وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہمارے کندھوں پہ بے انتہا گناہوں کا بوجھ ہوگا، اور آسرا ہمیں صرف اہل بیت کا ہوگا۔ اس لیے کہ ہر آدمی جو اس دنیا میں آیا ہے اور اپنا یہ ٹائم گزار رہا ہے، اس میں طرح طرح کے شیطانی عمل شامل ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا بھی بچنا چاہیں تو کچھ چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے اور ہم ان گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آسرا صرف ہمارا جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اور اہل بیت، ان کا صرف آسرا ہمارے پاس ہے، جن کی بدولت اگر ہم ان کے صحیح ماننے والے ہوں گے، یہ بڑی شرط ہے، صرف منہ سے کہہ دینا کہ میں علی کا غلام ہوں یہ کافی نہیں ہے، یا میں اہل بیت کا غلام ہوں یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کو دل سے، دل و دماغ سے یہ یقین ہونا چاہیے کہ میری محبت اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ، اپنے دوستوں سے بھی زیادہ اہل بیت سے۔ اس لیے کہ یہی محبت جو ہے جو آپ کے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ ادھر دیکھتے ہیں، اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ کا یقین کامل ہے کہ میری واقعی اہل بیت سے محبت ہے، تو یہی چیز آپ کی وہاں کام آئے گی۔ اور اگر آپ نے صرف دنیاوی لحاظ سے محبت کی یا صرف زبانی لحاظ سے کہا تو پھر یہ محبت کام نہیں آئے گی آپ۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے انہوں نے یہی کہا کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ قرآن شریف اور میری اہل بیت۔ وہ ہمیں راستہ بتا گئے، وہ ہمیں سارا راستہ بتا گئے، اب کوئی ادھر جائے یا ادھر جائے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ قرآن، تو قرآن آپ کھولیں، اس میں ایک ایک چیز کا مسئلے کا حل ہے ہمارے پاس، ہم اس کو پڑھیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم اپنا بہتر سے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اہل بیت کی محبت، اور یہ آپ کو کام آنی ہے آخر میں، جیسے میں نے آپ کو کہا۔ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری وہ زبان نہیں ہے یا وہ الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں جو کہ ہم شان علی کو بیان کر سکیں، لیکن صرف یہ ان کی محبت ہے جس کے لیے ہم چند الفاظ ان کے لیے کہتے ہیں۔ تو میں ایک بہت خوبصورت واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو ان کی عظمت کا اندازہ ہوگا کہ ان کی کتنی عظمت تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی۔ ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھا رہے تھے۔ اچھا، جب آپ رکوع میں گئے تو آپ نے اتنا لمبا رکوع کر دیا کہ سب یہ سمجھے کہ اب یہ اٹھیں گے۔ پھر اس کے بعد جب نماز ختم ہوئی، اس کے بعد جب آپ نے ایسے لوگوں کی طرف چہرہ کیا تو کہا میرے بھائی علی کدھر ہے؟ تو پیچھے سے سب سے آواز آئی آقا میں ادھر ہوں۔
کہا میرے پاس آؤ. آقا نے فرمایا اے علی تمہیں کیا پہلی صف کے ثواب کا پتہ نہیں ہے یا تکبیر اولا کا پتہ نہیں ہے؟ تو تمہیں کیا گھر کی محبت زیادہ اچھی لگی یا حسنین سے محبت زیادہ ہو کہ تم چلے گئے یا پیچھے چلے گئے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا نہیں آقا ایسی بات نہیں ہے. ہوا یہ کہ میں جب حضرت بلال نے اذان دی تو میں ادھر ہی تھا اور پھر اس کے بعد تکبیر اولا میں بھی شامل تھا. مجھے خدشہ ہوا وضو کا تو میں جلدی سے نماز سے نکل کے تو میں گھر کی طرف دوڑا. میں نے حسنین کو ڈھونڈا وہ نہیں ملے. میں پانی ڈھونڈ رہا تھا وضو کے لیے. تو پھر اچانک میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک پیالہ لے کر آیا ہے اور اس کے اوپر سبز رومال ڈھکا ہوا ہے. تو وہ پیالہ میرے آگے بڑھایا ہے. تو پھر کسی نے مجھے رومال پکڑایا اور پھر اس کے بعد پانی پکڑایا. پانی کا رنگ دیکھ کے میں ایک دم حیران، بالکل دودھ کی طرح سفید اور بالکل شفاف پانی. اس سے میں نے وضو کیا. پھر کسی نے مجھے رومال دیا، میں نے رومال سے پورا اپنا وضو خشک کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک دم میں نے دیکھا تو وہ غائب ہو گئے. تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. انہوں نے کہا اے علی تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو پیالہ لے کر آئے تھے وہ کون تھے؟ تو اصول اصل میں یہ ہوتا تھا پہلے کہ حضرت علی کی شان ظاہر انہیں کی ساری چیزیں پتہ ہوتی تھیں، لیکن اس وقت زمانہ ایسا تھا کہ ہر کوئی یہ کہتا تھا میرے آقا بہتر جانتے ہیں. یہ ایک ادب کہلاتا ہے. تو اس میں حضرت علی نے بھی فرمایا کہ اے آقا میرے رسول آپ بہتر جانتے ہیں. تو پھر آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت جبریل تھے. اب آپ دیکھ لیں جن کے وضو کے لیے پانی جنت سے آئے اور جبریل لے کر آئے تو پھر آپ کے پاس الفاظ ہوں گے کہ حضرت علی کی کیا شان ہے. اچھا اور سنیے، انہوں نے کہا اس سے میں نے کیا نام جو وضو کا پیالہ لے کر آئے وہ جبریل لے کر آئے اور رومال جو تمہیں پکڑایا وہ میکائیل نے پکڑایا. اور پھر تیسری بات مجھے جو سجدے میں روکے رکھا یعنی رکوع میں روکے رکھا وہ اسرافیل تھے کہ علی ابھی تک واپس نہیں آئے. تو یہ ہے شان علی. اور جس کو ظاہر ہے کہ ہم لوگ آج کا صرف جو ہماری یعنی جو چیز ہے یا ہمیں جو قائم رکھنی ہے وہ صرف یہ ہے کہ جتنے بھی انہوں نے اقوال کہے اور جتنے بھی انہوں نے ہمیں ہدایت دی ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے. مثلا ان کا ایک بہت ہی اچھا قول ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو فرصت کا اوقات ہوتا ہے یہ ایک دلدل کی طرح ہوتا ہے. یہ ایک فرصت کا یعنی کسی لمحے یہ نکل جاتا ہے. اس میں کوئی نیکی کر لو، یہ نہ ہو کہ تمہیں بعد میں کوئی ندامت ہو جائے. اور رزق دوسرا جو ان کا بہت ہی خوبصورت کہ رزق جو ہے وہ صرف یہ نام نہیں ہے کہ تمہارے پاس کیسا ہے. ایک نیک اولاد اور اچھا اخلاق اور ایک اچھے دوست، یہ ہونا رزق ہے. تو آئیے آج ہم اس محفل سے یہ عہد کریں کہ جتنے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ہمیں اقوال زرعی بتائے ان پہ کم از کم عمل کرنا شروع کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. وآخر دعوانا